بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی پاکستان سے امریکہ تک جا پہنچی ہے، تو دوسری جانب ووٹ کو عزت و دو کا نعرہ لگانے والے اب اپنے نکالنے والوں کے احتساب کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، جبکہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، راستے سے ہٹایا جا رہا ہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اس طرح ملک میں کیسے سیاسی استحکام آئے گا اور کیسے معاشی استحکام لایا جا سکے گا، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی امریکہ تک جا پہنچی ہے. کیا امریکہ کو ایک بار پھر افغانستان پر حملے کا جواز فراہم کرے گی یا کہ دہشت گردی پاکستان سے تعاون پر مجبور کرے گی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس میں نارملی جو ہوتا ہے نا، امریکہ خود بعض چیزیں کرواتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی زمین تیار کرتا ہے کہ ہم نے آگے یہ کرنا ہے. یہ جو دہشت گردی امریکہ میں ہوئی ہے یا افغان طالب علم اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں نا، یہ نہیں ممکن کہ امریکہ کا اس کے ہاتھ نہ ہو. امریکہ ایک طرف انہیں پھیلنے کی دعوت دیتا ہے اور پھر انہیں کرش کرنے آ جاتا ہے. تو یہ امریکہ کا ایک سٹائل ہے. اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کی اصل نیت کیا ہے. لیکن اگر بظاہر دیکھا جائے تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کی جب سے ٹرمپ آئے ہیں ایک پالیسی ہے کہ اوورسیز کو یہاں سے نکالا جائے، جو غیر ملکی لوگ ہیں. ایک تو یہ پالیسی آ گئی. اچھا، دوسری کیونکہ وہ بلگرام وغیرہ کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، تو وہ کوئی نہ جہاں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر سکتا ہے یا اندرون خانہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ جواز بھی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ملے جس سے وہ پاکستان کو بھی مجبور کرے اور خود بھی جو ہے اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکے. آپ اس طرح ان دونوں کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں ایز ایک نامور تجزیہ کار ہوتے ہو، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا ہی کچھ پس پردہ چل رہا ہے؟ یقینی بات ہے پاکستان کی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تو پپٹ گورنمنٹ ہے. اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ امریکہ والے جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے اسے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری حکومت جو ہے عملی طور پہ ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں یا کہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو چاہیں گے ان سے کرا لیں گے. اور عملی طور پہ ہمارے جو پڑھنے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس یا ہمارے ساتھی جتنے بھی رہے ہیں، انہیں سب کو پیشکش ہوتی ہے کہ سی آئی اے کے لیے آپ کام کریں، اور جو نہیں کرتا اسے وہ خراب کرتے ہیں. جو کر لیتا ہے اسے وہ مختلف انداز سے کام لیتے ہیں اور پوری طرح استعمال کرتے ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ دہشت گردی ہے جو کہ ہماری گرفت میں نہیں آ رہی ہے، دوسری طرف ہمارے اندر جو سیاسی انتشار ہے، عدم استحکام ہے، اس پر بھی نہ تو پولیس ساز ادارے کو قابو پا رہے ہیں نہ ہی جو ہے حکومت جو ہے وہ کچھ کر پا رہی ہے، بلکہ ہر ایک کا رویہ جو ہے وہ تضاد ہی چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب؟ جب تک جمہوری نظام پوری طرح اس ملک میں پنپ نہیں جاتا یہ چیزیں جاری رہیں گی. جمہوری نظام آپ کو سوچ دیتا ہے، آپ کو فہم دیتا ہے، آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ بات کریں. جب آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، اگر آپ پہ جبر ہو، آپ کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو، تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ آخر پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک محلے میں بدماش آ جاتا ہے، وہ آپ کو بولنے دیتا ہے، تو کبھی نہ کبھی آپ پھٹ جاتے ہیں، اس سے لڑ پڑتے ہیں یا در پردہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. طالبان کی بھی یہی صورت ہے. اگر ان کے ساتھ ڈائیلاگ شروع ہو جائے، اگر انہیں موقع دیا جائے بات کرنے کا، تو شاید صورتحال بہتر ہو سکے. لیکن یہ غیر جمہوری حکومت میں یہ ممکن نہیں ہے. جو لوگ نمائندے نہیں ہیں ان سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اچھا
دیکھیں جہاں تک نمائندوں کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو فیصلہ ساز ہیں وہ تو جرگے بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ سخت اقدامات بھی کر رہے ہیں، جوابی کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر ایک حکومت بے اختیار ہے لیکن فیصلہ ساز تو مضبوط ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں جب ہو رہی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نہ دہشت گردی پہ قابو پایا جا سک رہا ہے، نہ سیاسی استحکام لایا جا سک رہا ہے؟ جو فیصلہ ساز ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک خاص مرض ہے، ان کی سوچ مختلف ہے، ان کی ٹریننگ ہی لڑنے کے لیے ہوئی ہے، وہ یہ اس فہم اس سوچ سے آ رہی ہیں جس سوچ سے کوئی ڈائلاگ سے بہتری آ سکتی ہے۔ اس ملک میں واحد حال جو ہے نا وہ سیاسی آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ جو لوگ سیاسی نہیں ہیں ان سے کیوں آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے کریں؟ وہ سیاسی فیصلے تو نہیں کریں گے، ان کے پاس بندوق ہے، اور جس کے پاس بندوق ہو وہ کسی کو مانتا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے ٹھونستا ہے۔ اس وقت فیصلے ٹھونسے جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ یقیناً خراب نکل رہا ہے۔ لیکن اس سے جانے والے فیصلوں میں جو حکمران ہیں وہ بھی تو برابر کے شریک کار ہیں، وہ اہل سیاست ہیں، ان کو تو اہل شریک کار نہیں بننا چاہیے، وہ کیوں بنے ہوئے ہیں پھر؟ وہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مخصوص مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ملک میں ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو گوشوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں، کل کو ملک کی بقا خطرے میں ہے، میں تو سمجھتا ہوں جہاں تک، اور لیکن ہم اس پہ غور نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ چیز جو ہے سب سے زیادہ تعلیم کرنے کی وہ ہم بالکل نہیں کر رہے۔ اس ملک میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سے ہم بہت دور ہے۔ اس لوگ آپ کام کریں لیکن جو اصل کام پرائمری میں کرنے کی ضرورت ہے، سیکنڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہر چیز کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو بیسیکلی چل رہی ہے اٹ از لٹریسی، صرف لوگوں کو کتاب پڑھنا، گنتی کر تھوڑی سی پڑھنا، جو لٹریسی کا رول ہوتا ہے کہ ایبلٹی ٹو ریڈ رائٹ اینڈ کاؤنٹ، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں۔ جو ایجوکیٹ کرنا ہے نا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہا ہوں کہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا کہ سچ بولو، حضور رسول اکرم کا فرمان ہے سچ بولو۔ اتنے میں بیل ہوتی ہے دروازے پہ تو میں اسے کہتا ہوں بھاگ کے دیکھو، میرا کو واقف ہو تو اسے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو تعلیم جو ہے عمل کی عطا، جب اس نے عمل کیا ہے نا تو وہ تو جھوٹ پہ کیا ہے۔ جب تک عملی طور پہ ہم ایجوکیٹ نہیں لوگوں کو کرتے، صحیح معنوں میں لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ آپ جاپان میں دیکھ لیں، جاپان میں بچہ جس کلاس میں بھی جاتا ہے وہ باقاعدہ ایک پمپلیٹ سا بھیجتے ہیں کہ اپنے بچے کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ اس نے اس طرح بولنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح لوگوں سے، وہ ایک عام شہری کو بہتر بنانے کے لیے ہر وہ ترکیب کرتے ہیں جو ممکن ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایون ٹیچر جو ہے نا دے آر ناٹ ویل مینڈڈ، وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اچھا، جہاں آپ بات کرتے ہیں تعلیم کی، صحت کی، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے حکمران کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں تو اقتدار کو طوالت دینا، خود کو مضبوط کرنا اور استثناء حاصل کرنا ہے۔ میں ایک دن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، آئینی طور پہ یہاں سپریم لا رب العزت کا لا، اللہ کا لا، اس کے علاوہ کوئی سپریم نہیں، اور اسلام میں کہیں استثناء کی گنجائش کوئی نہیں ہے کسی بندے کے لیے۔ مجرم جو ہے وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو چاہے گورنر ہو، انہیں تو پہلے ہی انہوں نے استثناء دیا ہوا تھا، لیکن وہ تھا جب تک وہ گورنر رہتے ہیں، وہ 248 ہے شاید دفعہ، سوری جی، کہ جب تک وہ گورنر ہے، جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے، انہیں استثناء حاصل ہے۔ اب تو تاحیات ہو گیا کہ وہ کچھ کرتے رہے ہیں
وہ تو آگے تو انہیں پوچھے گا. اور اب وہ آرمی چیف کو بھی پوری طرح ہو گئی ہے. آج آپ کو مبارک ہو, آپ کے جو آرمی چیف ہیں آج سے وہ ڈیفنس چیف بھی بن گئے ہیں, جی ہاں پھر وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں, آرمی کے بھی چیف ہیں, ان کے تین عہدے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں. تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا نظام ہی بدل رہا ہے. جمہوریت وبوریت کی جو ہم پلکیں اور پھول پھل دیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ تو کہیں نہیں ہے اب. جمہوریت کہیں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہاں تو ایک مخصوص انداز ہے کہ جو بندہ, وہ کہتے ہیں ہم نے اقبال کا کہا مانا اور پاکوں کے ہاتھوں مرتے رہے, جھکنے والوں نے عزتیں پائیں ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے, وہ صورتحال ہے. اچھا جہاں پہ جی 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 کچھ کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی جی, اس پہ وہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ جب جیسی صورتحال کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, اس کے باوجود پھر یہ جو اہل سیاست کے علمبردار ہیں, بڑے لیڈران ہیں, وہ اب آ کے پھر جمہوریت کی بات کیسے کر رہے ہیں, کیسے احتساب کرانے کی, کل وہ ووٹ کو عزت دلانے کی بات کرتے تھے, آج وہ اپنے نکالے جانے پر جو ہے وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں. جب اور جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو صاحب اقتدار ہو گئے ہیں, صاحب اختیار ہو گئے ہیں. وہ نعرہ لگانا اور بات ہے, یہ بیسیکلی اپنا وہ کہتے ہیں کہ نعرے لگا کے نا تو اپنی قیمت بڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. تھا کہ یہ جو کل پلس تھے یہ مائنس ہو گئے, آج جو پلس ہیں وہ کل مائنس ہو جائیں گے. اس کے باوجود جب ان کو پتا ہے کہ یہ پلس مائنس ہوتا رہتا ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کو مائنس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ وہ مائنس ہو گیا اور ہم جو ہیں اب پلس ہو گئے ہیں. اس دفعہ جو مائنس ہوں گے نا جی جی وہ شاید کرش ہو جائے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ عام حالات میں نہیں ہوں گے, حالات ان کے لیے بہت سنگین ہوں گے, اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ ساتھ چلتے رہیں. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, بات ہو رہی تھی پلس مائنس کی. اچھا یہ نواز شریف صاحب, میاں صاحب بڑی دیر بعد خاموش تھے, بڑے دل برداشتہ سے دکھائی دیتے تھے. ایک دفعہ پیچھے آئینی ترمیم کے حوالے سے آئے, ووٹنگ پہ شکوہ جواب شکوہ میں ایک شعر پڑھا اور چلے گئے. اب بڑی دیر بعد جو ہے وہ دھاڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ دھاڑنے کی اور خود کو سیاست میں زندہ کرنے کی ایک بار پھر؟ انہیں بہرحال گلا ہو جائے گا, بنیادی طور پہ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم آ جائیں گے, لیکن جو قوتیں تھیں انہیں شاید وہ قابل قبول نہیں تھے. انہیں زیادہ جھکنے والا, زیادہ دبنے والا شخص درکار تھا. چنانچہ ان کے بھائی کا کوڑا نکلا ہے, اس پہ وہ خوش نہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو میری شاید بیٹی آ جائے, اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ اصل اقتدار کے وارث ہیں لوگ, انہیں کیا چیز کب پسند آئے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن انہیں زیادہ جھکنے والا, زیادہ بکنے والا, زیادہ دبنے والا وہ شخص زیادہ پسند ہوتا ہے. اور میرے خیال میں شہباز شریف ان کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں کو دوسرا شاید نہ کر سکے. جی ہاں, میاں شہباز شریف کا تو کوئی نعم البدل نظر ہی نہیں آتا ہے, بلکہ وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لائف وزیر اعظم جو ہے وہ بن گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ان کا متبادل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک طرف میاں نواز شریف کی دھاڑ ہے تو دوسری جانب آصف علی زرداری کی جو ہے وہ بھی اپنی کاوشیں جو ہیں ان کی جاری ہیں, وہ بھی اپنی زندگی میں بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو بڑے مگر بچوں کی لڑائی میں کوئی متبادل آپ کو نظر آتا ہے, کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے, نظام بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟
जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो बिलावल को कहीं ऊपर ला सकेंगे, ठीक है। इसलिए कि इस वक्त तक उनकी जो पॉलिसी है, आवाम लीग के साथ वो जिस तरह मिलकर काम कर रहे हैं ना, उनका हाल एमक्यूएम की तरह ही हो जाएगा। ठीक है। जैसे एमक्यूएम इक़्तिदार के बगैर जिंदा रहना उसका मुश्किल है, वो मिन्नतें कर रही होती है कि किसी तरह हमें एडजस्ट कर लो, हम नारा लगाएंगे, आपको ना पसंद आए तो चुप कर जाएंगे और उसी तनख्वाह पे काम शुरू कर देंगे। जरदारी साहब भी इसी सूरत हाल पे अमल कर रहे हैं। उनका अगर कोई नीयत होती कुछ करने की तो पंजाब में कुछ काम करते। पंजाब में आज भी उनका काम बड़ा पुअर है और ना होने के बराबर है। शुमाली पंजाब में अगर चाहे यूसुफ गिलानी चंद नशिस्तें तो उनकी जाती हैसियत है, उसमें जरदारी साहब का कोई कमाल नहीं है, ठीक है, या पीपल्स पार्टी का कोई कमाल नहीं है। वो जाती नशिस्तें लेते हैं और भी जो लोग जाती हैं और किसी की कोई खास नहीं है, तो वो आप भूल जाए, उनका कोई चांस नहीं है जरदारी साहब का। चलेंगे यही, और अगर ये नहीं रहते तो फिर कोई और लोग आएंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये सिलसिला है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो पिसती हुई दिखाई देती है, दीवार से लगती हुई दिखाई देती है, हत्ता कि उनको बानी पीटीआई को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि इस तरह जो है वो सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, इसको यूं अपोजिशन को दीवार से लगा कर जो है वो हासिल किया जा सकता है, और ये जो दावा है मईशत का इस्तेहकाम का, उसको भी पूरा किया जा सकता है? वो ठीक है कि उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन उसमें आप जरा गौर से देखें कि बानी पीटीआई के बहुत सी मुश्किलों की असल वजह वो खुद है। ठीक है। उनके ज्यादातर इक़दाम ऐसे हैं कि जो उन्हें खराब करते रहे। पंजाब में थोड़ी सी आप कंपैरिजन करें, चाहे जो भी है, मरियम नवाज की कारकर्दगी चाहे इश्तहारों तक हो, फॉर बेटर है बुज़दार से। बुज़दार तो पूरा एक आदमी था जिसे पता ही नहीं कहां से लाए थे, उसने क्या किया, स्वाय बेड़ागर करने के उससे कुछ नहीं किया। फिर ये जो आज बातें होती हैं कि वो जादू टूना या ये चीजें अमलन किसी हद तक थी, और उस पर वो चल रहे थे। जितना पॉपुलर इमरान खान था, अगर वो थोड़ा सा स्टैंड लेता, थोड़ा सा काम के आदमियों को, मैं उस वक्त भी एक आध दफा मीटिंग में मैंने उन्हें कहा कि उन्हें अपने साथ कुछ सफेद बालों वाले लोग भी रखने चाहिए। ठीक, लेकिन सफेद बालों का मतलब ये नहीं कि बाल ही सफेद हो, थोड़ा सा अकल हो, शऊर हो, जो सियासत को समझ सकते हो। लेकिन उन्होंने अपने साथ वो नौजवान रखे जो जज्बाती ज्यादा थे, जिनमें शऊर और ठहराव बहुत थोड़ा था। चुनांचे आज भी उनके फैसले जो है ना उसी तरह के हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इन फैसलों के बाद कुछ बेहतर अपने आप को कर सकेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उसमें कहां तक आप समझते हैं कि कुछ सदाकत है या कि ये जस्ट अफवाहें ही हैं? नहीं, सख्ती तो वो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ये जो होता है ना कि उसके साथ तशद्दुद कोई नहीं कर सकता, वो मुमकिन नहीं है। इमरान बहुत बड़ा लीडर है, ये अनडाउटली उसके लिए दो ही हल है, या वो मार दिया जाएगा या वो नेल्सन मंडेला की तरह बाहर आएगा। पाकिस्तान में उसके पाएगा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं? जी जी जी, फरमाइए। यकीनन उसके लिए ये दो हल है, और आप देखें चंद दिनों में पता चल जाएगा। अगर तो वो बाहर आ गया तो वो मंडेला की तरह लोग उसे पूजेंगे, और अगर वो बाहर नहीं आता तो फिर बहरहाल कहते हैं कब्रें दो हैं, और कब्र एक है, बंदे दो हैं, किसी एक ने जाना ही जाना है उसमें। ठीक है, और आप देखते हैं कि अनकरीब ये होता हुआ दिखाई देता है, जबकि अहले दानिश भी ये पेशगोई कर रहे हैं कि अनकरीब जो है वो किसी की रिहाई और किसी की मौत होती हुई दिखाई देती है। इसी तरह नजूमी भी ये पेशगोइयां कर रहे हैं कि अनकरीब 1-2 महीने में यही सूरत हाल होती हुई दिखाई देती है।
آپ ان سے کیا علیحدہ کوئی تجزیہ پیش کرتے ہیں یا دانش کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی چینج آئے گی، چند مہینوں میں آئے یا 6-7 مہینے میں آئے، لیکن اس نے ایجلی آنا ہے. چیزیں مستقل ایک سی رہ نہیں سکتی، وہ وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، انہوں نے بدلنے. اچھا، آخری سوال سر کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنے دعوے دار ہو رہی ہے آج کل کہ وہ ریوائیو کرنے کے جا رہی ہے، اس کی خدمات، ان کی یہ جو حکومت میں جو اقدامات ہیں اس سے انہیں جو ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا تھا سیاسی طور پہ اس میں بہتری آئی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی سیاست کو انہوں نے زمین دوز کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی شہرت میں ڈینٹ ڈالا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کرنے میں کامیاب ہوئی، اور کیا واقعی عمران خان کی شہرت جو ہے اس کو ڈنڈ پڑا ہے؟ جہاں تک تو ان کے کاموں کا تعلق ہے، بلا شبہ وہ پروپیگنڈا کی حد تک تو بہت بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ بھی ان کے کام کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پبلک تک پہنچ بھی رہے ہیں، لوگوں کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ چینج آ رہی ہے. لیکن جہاں تک عمران کو ڈنڈ ڈالنے کا تعلق ہے وہ کوئی چانس نہیں ہے. عمران ہے، اسے چینج نہیں، اسے یہ چھو نہیں سکتے. یہ الیکشن میں جیت جانا یہ تو مینج کیا جاتا ہے، پھر ضمنی انتخاب تو جس کی بھی گورنمنٹ ہو اس نے جیتنا ہوتا ہے. اس میں کوئی دوسری پارٹی جیت جائے نا تو وہ مورچہ ہوتا ہے، ادروائز حکمرانوں نے جیتنا ہوتا ہے. اور اس میں حکمرانوں کو جیت جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ احتساب نہیں، نظام بدلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، عنقریب بدلتا ہوا دکھائی دے رہا، اور اس میں لازمی بات ہے کہ عوام کی شمولیت جو ہے وہ ضرور ہوگی، کیونکہ عوام کی شمولیت کے بغیر نہ ہی کوئی نظام بدل سکتا ہے، نہ ہی کوئی نظام چل سکتا ہے. اگر نظام کو چلانا ہے تو عوام کو جو ہے ایک پیج پر لانا ہی ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.